میر رضا کے مقدمے میں بڑی اہم پیش رفت دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں، ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی سامنے آ جاتی ہیں جو اہل خانہ کو نہیں پتہ ہوتی. جس کی سب سے بڑی مثال جوڈیشل کمیشن ہے، اور جوڈیشل کمیشن کے خلاف آج پٹیشن بھی فائل کی. مدعی کے جو وکیل ہیں درخواست گزار ہیں، اس میں چیمبر میں آرگیومنٹس ہوئے، انہوں نے کیا کیے. میئر کراچی صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی ہے. کس آفیشیل آفس کے ناطے وہ اس کیس میں اب انہوں نے چھلانگ لگائی ہے. اپنے مرڈر کیسز میں بطور وکیل وہ پیش ہوئے ہیں کہ جو پچھلی انویسٹیگیشن ٹیم تھی جنہوں نے ثبوت ضائع کیے یا ضائع ہونے دیے، ان کی کوئی انکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو اس کے لیے بالکل جوڈیشل کمیشن امپاورڈ ہے کہ وہ یہ کام کر سکے. جن جج صاحب کو نامینیٹ کیا گیا ہے بہت ہی ریپیوٹیبل نام ہے. آپ صرف وہی پولیس سپرد کرنا چاہتے ہیں جج صاحب کو اپنی انکوائری کرنے کے لیے؟ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ جج صاحب کو امپاور کریں؟ آپ ٹی او آرز کے اندر یہ پاور کیوں نہیں دے رہے جج کو؟ کسی بھی انویسٹیگیٹو ایجنسی کو یا انٹیلیجنس ایجنسی کو تو وہ کر سکتا ہے. میئر کراچی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تھوڑا ٹرسٹ کرنا پڑے گا ہم پہ فیملی کو، کمیشن کا نوٹیفیکیشن تک آپ ہمیں نہیں دے رہے. تھوڑی سی اگر آپ میں گریس ہے، خاندان سے رابطہ کر کے پہلے کاپی تو مہیا کر دیجئے نوٹیفیکیشن کی. جے آئی ٹی جس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے، ایسا بھی سننے میں آیا کہ انہوں نے کہا انکوائری 1969 کا جو آرڈیننس ہے اس کے تحت مرڈر انویسٹیگیشن ایک جج کر سکتا ہے کہ جہاں پولیس نااہل ہوئی ہے وہاں عدالت کو برڈن کرنے سے پہلے آپ باقی لا انفورسمنٹ کی مدد کیوں نہیں لینا چاہتے؟ ایک بڑا سوال ہے کہ میئر صاحب آئندہ بھی اس کیس میں ڈائریکٹلی پیش ہوں کورٹ میں. میئر کراچی غیر ضروری فرد ہے نا، کوئی اختیار نہیں ہے اس کے پاس. اسپوکس پرسن کے طور پہ آئے ہیں کہ چلو یہ بیٹھ کے کوئی صاف ستھری گفتگو کرے گا تو لوگ شاید کنونس ہو جائیں، مگر انہوں نے کرنی ہے 1 گھنٹے کی پریس کانفرنس تو پھر وہ قانون ذرا صحیح سیکھ کے آئیے. 25 دن کیا کرتی رہی ہے آپ کی پولیس، اور چھوڑ دیجئے کہ جو آئی او ہم نے ریکویسٹ کیا. حکومت کا جو کال و فیل رہا ہے اس ہاتھی کے دان دکھانے کے اور کھانے کے. اس وقت ہم موجود ہیں جبران ناصر جو مدعی مقدمہ میر رضا کے والد کے وکیل ہیں. مقتول میر رضا کے مقدمے میں بڑی اہم پیش رفت دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں، ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی سامنے آ جاتی ہیں جو اہل خانہ کو نہیں پتہ ہوتی، جو دوسروں کے تھرو اہل خانہ کو پتہ چلتی ہیں. جس کی سب سے بڑی مثال جوڈیشل کمیشن ہے، اور جوڈیشل کمیشن کے خلاف آج پٹیشن بھی فائل کی. جو درخواست گزار ہیں اس میں بہت زبردست آرگیومنٹس کیے انہوں نے اس حوالے سے. تو ان سے پہلے آرگیومنٹس کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آج جو چیمبر میں آرگیومنٹس ہوئے انہوں نے کیا کیے اس درخواست پہ. دیکھیے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم دیکھ رہے تھے میئر کراچی صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی ہے. مجھے نہیں پتہ کس آفیشیل آفس کے ناطے وہ اس کیس میں اب انہوں نے چھلانگ لگائی ہے، بٹ چلیں اگر لگا دی ہے تو تیاری کر کے لگانی چاہیے. وہ بیرسٹر بھی ہیں، لائر بھی ہیں، مجھے لگتا تھا قانون سے زیادہ واقف ہوں گے. کسی ایک اہل دانش صحافی نے ان سے پوچھا بھی کہ مرڈر انویسٹیگیشن میں کیا ایک جوڈیشل کمیشن انکوائری کا جو بنتا ہے وہ انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل 1969 کے قانون کے تحت کر سکتا ہے. تو ان کو کوئی قانون پڑھا ہے کہ اس میں تو کورٹ کی پاورز ہی کل سول کورٹ کی پاورز ہیں، اور 173 کی چارج شیٹ جمع کرانے کی تو پاورز ہی نہیں ہیں. اور میں ان سے بھی اتنا جاننا چاہوں گا کہ آج تک کتنے مرڈر کیسز میں بطور وکیل وہ پیش ہوئے ہیں. چونکہ وکیل ہونے کا یہ مطلب نہیں دیٹ آپ جیک آف آل ٹریڈ ہیں، کوئی مخصوص آپ کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ سوال عدالت کا بھی تھا آج کہ بھائی یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے ٹی او آرز واپس کیے جائیں، چونکہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ کیس کی تفتیش اب یہ کمیشن کرے گا. یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، چونکہ وہ اختیار دیا نہیں جا سکتا کسی کمیشن کو. ہاں یہ میں نے صبح بھی کہا تھا اور میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ جو پچھلی انویسٹیگیشن ٹیم تھی جنہوں نے ثبوت ضائع کیے یا ضائع ہونے دیے، ان کی سنوائی اگر کرنی ہے، ان کا کوئی سد باب کرنا ہے، ان کی کوئی انکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو اس کے لیے بالکل جوڈیشل کمیشن امپاورڈ ہے کہ وہ یہ کام کر سکے ڈیلنکوئنٹ آفیسرز کے خلاف. مگر یہ تو کہا جا رہا ہے کہ جی قاتل یہ ڈھونڈ کے نکالے گی. اب جن جج صاحب کو نامینیٹ کیا گیا ہے بہت ہی ریپیوٹیبل نام ہے، بہت معزز جج ہیں ہائی کورٹ کے. ہمیں نہ ان کی کیپیسٹی پہ کوئی شک ہے، نہ ان کی کمپٹنس پہ کوئی شک ہے، نہ ہم کسی طریقے سے ان کو متنازع کرنا چاہتے ہیں. مگر ٹی او آرز واضح ہوں کہ فار واٹ پرپز از ہی بینگ اپوائنٹڈ. اور دوسرا آپ یہی پولیس نااہل پولیس جس کی میلیفیڈے کے اوپر سوال اٹھا ہوا ہے، جہاں آئی جی تک کی میلیفیڈے پہ سوال اٹھا ہوا ہے، آپ صرف وہی پولیس سپرد کرنا چاہتے ہیں جج صاحب کو اپنی انکوائری کرنے کے لیے؟ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ جج صاحب کو امپاور کریں؟ آپ اس کے اندر باقی بھی جو آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، آپ ٹی او آرز کے اندر یہ پاور کیوں نہیں دے رہے جج کو کہ وہ اگر کوآپٹ کرنا چاہے کسی بھی تفتیشی ٹیم کے لیے، کسی بھی انویسٹیگیٹو ایجنسی کو یا انٹیلیجنس ایجنسی کو، تو وہ کر سکتا ہے؟ یہ اختیار کیوں نہیں دے رہے آپ تو ٹی او آر ہی سامنے نہیں کر رہے. مزید یہ کہ جی آج بھی دیکھیے میں نے جو پٹیشن فائل کی اس سے مجھے ایک اخبار کا آرٹیکل لگانا پڑا، چونکہ جو حکومت یہ کہہ رہی ہے، جو میئر کراچی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تھوڑا ٹرسٹ کرنا پڑے گا ہم پہ فیملی کو. 24 گھنٹے ہو گئے جس کمیشن کے لیے ٹرسٹ کرنا پڑے گا، اس کمیشن کا نوٹیفیکیشن تک آپ ہمیں نہیں دے رہے.
ہم منتیں کر کر کے تھک گئے. آپ کے پاس ٹائم ہے کراچی کے سارے کرائم رپورٹرز کو جمع کر کے پریس کانفرنس کرنے کا اور ان کے تھرو کہنے کا کہ جی خاندان ہم پہ بھروسہ کرے. سر تھوڑی سی اگر آپ میں گریس ہے, خاندان سے رابطہ کر کے پہلے کاپی تو مہیا کر دیجئے نوٹیفیکیشن کی اور ٹرمز آف ریفرنس کی, تاکہ یہاں سے وہاں بھٹکتا نہ پھرے خاندان کے ہو کیا رہا ہے ان کے کیس کے ساتھ. تو اگین یہ اچھے انداز میں بیٹھ کے گفتگو کر دینا, یہ پڑھے لکھے انداز میں بیٹھ کے گفتگو کر دینا, اس سے آپ کے کال میں صداقت نہیں آتی. صداقت فیل سے آتی ہے, جو کہ ابھی اس حکومت کا کہیں نظر نہیں آ رہا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تحقیقات کی جو ٹیم ہے اور جے آئی ٹی کا جو آپ نے مطالبہ کیا خاص طور پہ, اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ جے آئی ٹی جس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے, ایسا بھی سننے میں آیا کہ انہوں نے کہا مطالبہ انہوں نے مخالفت کر دی. انہوں نے کہا جی جے آئی ٹی تو صرف اینٹی ٹیررزم کے قانون کے تحت بنتی ہے اور بنتی نہیں ہے, مگر بقول ان کے انکوائری 1969 کا جو آرڈیننس ہے اس کے تحت مرڈر انویسٹیگیشن ایک جج کر سکتا ہے. تو جن کی قانون کی ٹوٹل مطالعہ ہی یہ ہو, میں ان پہ کیا تصرف کر سکتا ہوں. ہمارے دلائل ہوں گے, وہ عدالت کے سامنے ہوں گے, عدالت کو قانون کی روشنی پہ اس پہ فیصلہ کرنا ہوگا. ہمارے سارے جائز مطالبات ہیں کہ جہاں پولیس نااہل ہوئی ہے وہاں عدالت کو برڈن کرنے سے پہلے آپ باقی لا انفورسمنٹ کی مدد کیوں نہیں لینا چاہتے. ایک بڑا سوال ہے, کوئی جج کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو, اگر اس کے نیچے وہی لوگ تفتیش کریں گے جو کہ اکثر کمپرومائز ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے پھر سے اس پولیس ٹیم کے ہاتھ باندھ دیے ہیں, کیونکہ ہوم منسٹر تک نے جو ہے اگر میڈیکل بورڈ پہ سوال اٹھائے اور ڈاکٹر سمیہ کی رپورٹ پہ سوال اٹھائے تو پھر پولیس بھی وہی کرے گی نا, اسی دائرے کی ارد گرد گھومے گی کہ خودکشی ہے. تو میئر صاحب نے جو آج انٹری ماری ہے, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس میں کہ میئر صاحب آئندہ بھی اس کیس میں ڈائریکٹلی پیش ہوں کورٹ میں, جس طریقے سے اب 1 تاریخ کو سٹی کورٹ میں معاملہ ہے اور خاص طور پہ 31 تاریخ کو اس درخواست کی جس میں جوڈیشل کمیشن کے خلاف اہل خانہ نے آواز بلند کی ہے آپ کے تھرو, آپ کے توسط سے, اور آپ نے آرگیو کیے, اور اس میں بینچ نے بھی پہلے یہی کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا, اور بعد میں پھر ساری چیزیں سامنے اب آپ کے آ رہی ہیں کہ ایک دم سے پریس کانفرنس ہو جاتی ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے کہ وہ کیا کورٹ میں پیش ہوں؟ دیکھیے میرے لیے تو اس کیس کے حوالے سے میئر کراچی غیر ضروری فرد ہے نا, کوئی اختیار نہیں ہے اس کے پاس, نہ پولیس ان کے ماتحت ہے, نہ انٹیریئر کا کوئی معاملہ ان کے ماتحت ہے. تو وہ تو ایک اسپوکس پرسن کے طور پہ آئے ہیں کہ چلو یہ بیٹھ کے کوئی صاف ستھری گفتگو کرے گا تو لوگ شاید کنونس ہو جائیں. مجھے نہیں پتا انہوں نے بالخصوص یہ کیوں بار بار ذکر کیا کہ جی ان کا وکیل یہ کر رہا ہے اور فیملی یہ کر رہی ہے. دیکھیں وکیل بغیر فیملی کی رائے کے تو کچھ نہیں کر سکتا. میری کوئی پریس کانفرنس اگر ہوئی ہو بغیر فیملی کی موجودگی کے, میں نے عدالت میں کوئی چیز داخل کی ہو بغیر فیملی کے ایفیڈیوٹ کے, تو آپ خواہ میری ذات کو اتنا نہ ہائی لائٹ کیجیے. میں تو بالکل اس موڈ کے اندر نہیں ہوں کہ میں آپ کی ذات کو ہائی لائٹ کروں, بیکاز یو آر ناٹ دی اتھارٹی ان دا میٹر نا. میں ہوم منسٹر سے بات کروں یا میں چیف منسٹر صاحب کو مخاطب کروں جن کے پلے کچھ نہیں ہے, مگر انہوں نے کرنی ہے 1 گھنٹے کی پریس کانفرنس, تو پھر وہ قانون ذرا صحیح سیکھ کے آئیے. اس کے اوپر کوئی انہوں نے کسی فورم پہ اگر مجھ سے لا پہ ڈیبیٹ کرنی ہے تو موسٹ ویلکم, بٹ ان چیزوں کا اس وقت نہیں ہے, نہ میں ان چیزوں پہ وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں. سوال جس کا آپ جواب نہیں دے پا رہے کہ 25 دن کیا کرتی رہی ہے آپ کی پولیس, اور چھوڑ دیجئے کہ جو آئی او ہم نے ریکویسٹ کیا, جو پہلی تفتیشی ٹیم تھی وہ تو آپ کی حکومت کا اپنا فیصلہ تھا, ان میں سے کسی کی آپ تھانے سے پوسٹنگ بھی کرا سکے کیا؟ آج تک فیروز آباد تھانہ انہی کے انڈر نہیں ہے, ضلع ایسٹ انہی کے انڈر نہیں ہے, سی آئی اے ایس آئی یو انہی کے انڈر نہیں ہے. پھر میں بار بار یہ بات کرتا ہوں, اس حکومت کا جو کال و فیل رہا ہے اس ہاتھی کے دان دکھانے کے اور کھانے کے اور. ہمارے ساتھ موجود تھے درخواست گزار جبران صاحب, جنہوں نے جبران ایڈوکیٹ جنہوں نے آج جو ہے میر رضا قتل کیس میں جو ایک پٹیشن فائل کی اہل خانہ کی جانب سے جوڈیشل کمیشن بنایا گیا, اور آرگیومنٹس کے دوران ہی ہم نے دیکھا کہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا, اور پھر ابھی جیسے ذکر کیا گیا کہ میئر کراچی نے جس طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے معاملے کو, وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ڈیبیٹ کرنی ہے تو ڈیبیٹ کریں آ کے, اور قانون مت سکھائیں, اور اس طریقے سے اس کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس سے باز رہا جائے.